السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور کے نجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے خلاف طلبہ دوسرے دن بھی سراپا احتجاج ہے۔ نجی کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کے واقعے کے خلاف حکومتی یقین دہانی اور تحقیقاتی کمیٹی کے اعلان کے باوجود طلبہ دوسرے دن بھی احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ لاہور میں طلبہ نے احتجاج کیا اور چیرنگ کراس مال روڈ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے دیا، جبکہ پنجاب اسمبلی کے سامنے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ لاہور پولیس نے نجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کے مبینہ واقعے پر ثبوت فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نے کہا کہ ہمارے پاس مبینہ واقعے سے متعلق کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، اگر کسی کے پاس طالبہ سے زیادتی کی کوئی ثبوت ہے تو ہمارے سامنے لائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہے۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 2007 سے ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہیں اور میثاق جمہوریت میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر ہے۔ چھانگا مانگا میں پولیس کی ڈکیت گینگ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ دوران کارروائی ڈکیت گینگ سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے 2 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مصطفی آباد میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر اورنگزیب حیدر خان کی جانب سے گورنمنٹ پرائمری اسکول کا اچانک دورہ، اساتذہ کی حاضری، صفائی ستھرائی اور تدریس کے عمل سمیت دیگر سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کلاس رومز میں طلبہ سے سوالات بھی پوچھے۔ اسکول انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ کوالٹی ایجوکیشن پر خصوصی توجہ دی جائے اور کوالیفائڈ ٹیچرز بھرتی کیے جائیں۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 45 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مجموعی طور پر 583 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 245 کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 3 انڈسٹریل، 13 کمرشل، 6 زرعی اور 583 ڈومیسٹک شامل تھے۔ لاہور میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر شہر میں پارکنگ قوانین کے خلاف ورزی پر ٹیپا کا آپریشن جاری ہے۔ آپریشن میں 45 سے زائد املاک سربھمر کر دی گئی۔ سیل کی گئی املاک میں نجی بینک، ریسٹورانٹ، کلینک، کافی شاپ اور دیگر املاک بھی شامل ہیں۔ ان املاک نے پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات بنا رکھی تھی۔ ملیشین انٹرنیشنل اوپن ماسٹر ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں سمندری کے رہائشی 54 سالہ بابا موسیٰ نے 2 گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ بابا موسیٰ نے پہلا گولڈ میڈل 1500 میٹر ریس جبکہ دوسرا 800 میٹر ریس جیت کر حاصل کیا اور 18 ممالک کے کھلاڑیوں کو شکست دی۔ بابا موسیٰ کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنا باعث فخر ہے۔ تھانہ ضلع دیدار سنگھ کے محلہ برکت پورہ میں معمولی تکرار پر سگے بہن بھائی نے زہر کھا لیا۔ 35 سالہ بہن طلاق یافتہ تھی، جس کی وجہ سے اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ روز کے جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر بہن بھائی نے زہر کھا لیا۔ زہریلی گولیاں کھانے سے بہن موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ بھائی کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے دونوں کی لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ مروٹ میں مزمل کاٹن انڈسٹریز اور الحمد کاٹن جزز کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ سی ای او انڈسٹریز حاجی افتخار احمد اور مینجمنٹ ڈائریکٹر نے آنے والے مہمانوں کا ویلکم کیا۔ افتتاحی تقریب میں کاٹن جزز آڑتی صاحبان، زمینداروں اور مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی ای او کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ سابقہ روایت کے مطابق سیڈز کوالٹی کو برقرار رکھا جائے گا۔ قصور میں ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کی زیر صدارت پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی کارکردگی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کی 3 سے 9 اکتوبر تک کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس دوران 2490 انسپیکشنز اور 647 خلاف ورزیاں پائی گئی۔ گرا فروشوں کو 10,37,500 روپے جرمانے عائد کیے گئے اور 137 دکانوں کو سیل کر کے 27 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ دینا میں اینٹی کرپشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سیکریٹری یونین کونسل کے رشوت لیتے ہوئے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ سیکریٹری یونین کونسل محمد اشفاق نے شہری سے برتھ سرٹیفکیٹ میں درستگی کے 35,000 رشوت ڈیمانڈ کی تھی۔ رضوان علی کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم محمد اشفاق سے نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان پر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحت و صفائی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے 15 اکتوبر گلوبل ہینڈ واشنگ ڈے منایا گیا۔
اسی حوالے سے الہ آباد میں ڈیویژن اسکول کے بچوں کی جانب سے پوسٹرز اور چارٹس بنائے گئے۔ ننھے طلبہ کا پیغام ہے کہ پاکستان کو صحت مند بنانا ہے تو اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ درندہ صفت انسان مروڑ کے رہائشی اسد اللہ نے تیش میں آ کر کلہاڑی کے وار سے بکری کی ٹانگ کاٹ دی۔ بکری کے مالک اور اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فیروز والا تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقہ ونڈیالہ ناصر کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جس میں ایک ڈاکو ہلاک اور 4 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس ملزم فیاض کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے پولیس وین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے زیر حراست ملزم کو چھڑوا لیا۔ پولیس نے فوری ناکہ بندی کروا کر ملزمان کا تعاقب جاری کر دیا۔ دوران سرچ آپریشن ملزم فیاض ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ہیڈ سلیمانکی کی جانب سے منشن آباد بھاول نگر روڈ کی تعمیر کے سلسلے میں ٹینڈر نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ اس سڑک کی تعمیر کے خلاف پنجاب حکومت میں اپوزیشن کی طرف سے ایک منظم سازش کے تحت جھوٹا پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے چودھری محمد اسماعیل۔ جی اسماعیل بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منچنا آباد بار میں، جہاں پر ایک پریس کانفرنس کا جو افتتاح ہے جاری ہے، پریس کانفرنس جاری ہے۔ ہیڈ سلیمان کی روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کا ٹینڈر منظور ہوا، لیکن پنجاب اسمبلی میں کسی ممبر نے، اپوزیشن ممبر نے یہ غلط کہا ہے کہ یہ روڈ ٹھیک ہے، یہاں سے جو کرپشن کے لیے یہ ایک ٹینڈر منظور کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ جو اپوزیشن ممبر ہے وہ ادھر کا وزٹ کرے، دیکھے، اور واقعہ ہی یہ جو ٹینڈر ہے یہ منظور ہوا ہے، یہ حقیقتاً یہ بالکل درست منظور ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ایک سازش کی ہے۔ میں بطور صدر بار ایسوسی ایشن منشن آباد آپ تمام پریس بار ممبران کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم مسئلے پہ اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ممبر پنجاب اسمبلی نے، میں کہتا ہوں کہ انتہائی گھٹیا اور شرمناک جو ہے وہ حرکت کی ہے۔ اس نے بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے، اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ بہاول نگر سے ہیڈ سلیمان کی 80 کلومیٹر کے یہ سڑک کا یہ پورشن بنتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان بننے کے بعد یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ان 75 سالوں میں جو تحصیل منشن آباد کو ملا ہے۔ تو یہ ہمارا حق ہے، ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، ریاست بہاول پر بھی پاکستان کا حصہ ہے، جنوبی پنجاب بھی پنجاب کا حصہ ہے، سینٹرل پنجاب صرف پنجاب نہیں ہے، جنوبی پنجاب باقی پورشن صرف پنجاب نہیں ہے۔ اور میں جو بطور صدر بار ایسوسی ایشن اس ممبر صوبائی اسمبلی کے رویے کو، اس کی سٹیٹمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس پہ میں کہتا ہوں کہ اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ اگر اس ممبر اسمبلی نے اپنے بیان پہ معافی نہ مانگی تو ہم صوبائی اسمبلی کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے۔ سر پتہ نہیں یہ کون سے علاقے کا یہ جو ممبر ہے، بہاول نگر ضلع ہمارا ہے، اس کا ممبر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بغیر تحقیق اس نے یہ کام کیا ہے، جبکہ یقیناً یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس پر اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ بیٹھ کے ایک متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اور ہم انشاءاللہ بار ایسوسی ایشن منشن آباد، چونکہ یہ ہمارا اجتماعی ایک مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ ایک قانونی بھی رستہ اختیار کریں گے اگر ہمیں کرنا پڑا، اور ہم اس کے جو ہے ان کے جو انتہائی غلط قسم کے الزامات ہیں اس کا ہم پراپر جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی صدر بار صاحب کا جو کیا کہنا تھا آپ سن رہے تھے، ہمارے ساتھ جو بار سیکٹری ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ مذمت کرنی چاہیے، یقیناً یہ ایک اس نے بالکل ہی تحقیق کیے بغیر یہ اس طرح کا یہ الزام لگایا۔ جی بہت شکریہ کہ آپ سب احباب یہاں پہ تشریف لائے ہماری ایک کال پہ، اور ہماری پریس کانفرنس کو آپ نے کوریج دی۔ اور یقیناً یہ جو ایشو ہے ہمارے بہاول نگر سے لے کر ہیڈ سلیمان کی روڈ تک، یہ ایک ایسا ایشو ہے، ہمارے لیے اتنی بڑی پرابلم ہے کہ ہمارا ڈیلی ٹریولنگ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان ایکسیڈنٹس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کے روڈ پہ اگر کہیں کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد یہ بننے جا رہا ہے، جس کے فنڈز جو ہیں وہ آلموسٹ ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، تو اب ان فنڈز کی کینسلیشن کے لیے یا اس کے ٹینڈر کی کینسلیشن کے لیے کوششیں کرنا یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا یقیناً یہ قابل مذمت ہے، اور ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بھی ہمارے ممبر پنجاب اسمبلی جو صاحب بھی ہیں۔ اور ہماری جو لوکل پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، یقیناً ہمارے ایم این اے صاحب، ہمارے ایم پی اے صاحب میاں عبدالغفار اور میاں فدا حسین صاحب، ان کی ایک بہت دن رات کی محنت اور کوششوں سے یہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ آیا تھا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے بطور بار ایسوسی ایشن منشن آباد کے ذمہ داران کہ ہم یہ کوشش کریں اور کسی بھی صورت اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کینسل نہ ہونے دیں، اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کروائیں۔ اس کے لیے
بار ایسوسیشن منچناباد اپنے دیگر جو کمیونٹی ممبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اگر کچھ اس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں تو اس کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے. پنجاب اسمبلی میں یہ جو پروپوگنڈا کیا گیا ہے، یقیناً میں حکومت پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ ذمہ دار ایک ٹیم مقرر کی جائے جو یہاں کا وزٹ کرے. اگر یقیناً یہ کرپشن ہے تو اس کا ٹینڈر روکا جائے، اگر اس نے یہ سازش کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. جی تاندلی حوالے میں پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت خصوصی افراد میں ہمت کارڈ کی تقسیم جاری ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق طور اور میڈیکل سوشل آفیسر رائے عامر پرویز نے کارڈ تقسیم کیے. ہمت کارڈ کے ذریعے خصوصی افراد کو 10,500 روپے سماہی وظیفہ ملے گا. یہ اقدام معذور افراد کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی پیکج کا حصہ ہے. لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری. باٹا پور سب ڈویژن کے ایس ڈی او محمد احسن عمیر کی سربراہی میں مناوا اور رام پورہ میں سرچ آپریشن کے دوران 11 بجلی چور پکڑے گئے. ملزمان ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کر رہے تھے. تمام کنیکشن منقطع اور تاریں ضبط کر لی گئی. ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست جمع کروا دی گئی اور 32,370 یونٹس ریڈکشن بل کی مد میں چارج کر دیے گئے. جیلم میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بے روزگار افراد میں رکشے، ریڑیاں اور کریانہ سٹورز کا سامان تقسیم کیا. تقریب میں منہاج القرآن کے عہدیداران سمیت مختلف سماجی اور کاروباری شخصیات شریک ہوئیں. شرکاء نے روزگار فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. نوشہر و فیروز میں حسین دھاری کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر لاکھا روڈ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور بینک چوک پر دھاری برادری کا احتجاجی دھرنا. مظاہرین نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ایس ایچ او کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ قاتل آزاد گھوم رہے ہیں اور پولیس کارروائی سے گریزاں ہے. اوباڑو گاؤں حسین پور میں 5 سالہ بچہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا. ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹرز نے بچے کی موت کی تصدیق کر دی. بچے کی لاش گھر پر پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا. ریتی کے علاقے میں انگریزوں کے دور میں بنائے جانے والا کوبر ریلوے اسٹیشن کو بند ہوئے کئی عرصہ گزر گئے پر فعال نہ ہو سکا. علاقہ مکین سستی ریل گاڑی کی سہولت سے محروم ہیں. مزید تفصیل بتائیں گے محمد وسیم کمبو. جی وسیم بتائیے گا. آج بالکل ریتی کے قریب قدیمی انگریزوں کے دور سے بنایا گیا یہ کوبر ریلوے اسٹیشن کو بند ہوئے 35 برس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جو اب غیر فعال پڑا ہے. اور یہاں پہلے انگریزوں کے دور میں ریل گاڑی کا اسٹاپ تو دیا ہی گیا تھا، پر اب جو ہے سندھ حکومت آتے ہی جو ہے یہاں پر ریل گاڑی کا اسٹاپ نہیں ہے. اور ابھی جو ہے عمارت بھی ابھی جو ہے بھوت بنگلے کا مناظر پیش کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ سے گرنا شروع ہو چکی ہے. اسی حوالے سے جب ہم نے علاقہ مکینوں سے بات کی، ان کا کہنا تھا یہ 50,000 سے زیادہ پر مشتمل یہ ریلوے اسٹیشن ایک تھا جو حکومت انگریزوں کے دور سے دیا گیا تھا، جو اب جو ہے غیر فعال پڑا ہے. علاقہ مکینوں نے ریلوے انتظامیہ اور خاص کر کے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ ریلوے اسٹیشن کو فعال کیا جائے اور مختلف گاڑیوں کا یہاں پر اسٹاپ دیا جائے تاکہ علاقہ مکین جو ہے وہ سستی ریل گاڑی کا فائدہ اٹھا سکے. جی بلوچستان کے شہر صحبت پور میں گرلز کالج کی تعمیر کا کام عرصہ دراز سے مکمل نہ ہو سکا. مزید تفصیل بتائیں گے ارشاد علی. جی ارشاد علی بتائیے گا. جی ناظرین، اس وقت میں ضلع صحبت پور کے گرلز کالج پر موجود ہوں. یہاں پہ جو 5 سال پہلے تعمیری کا کام جاری تھا، اب 5 سال گزرنے کے بعد بھی کام مکمل نہ ہو سکا. یہ کام میرے عقب میں دیکھیں کہ یہ کام ابھی رک گیا ہے. یہ کام کروڑوں روپے کی لاگت سے ٹینڈر کیا گیا تھا. آج یہ کام مکمل نہیں ہو سکا ہے. ایک بات آپ لوگوں کو میں اور بھی بتاؤں، کیونکہ یہ جہاں پہ کالج کی تعمیری رکھی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے، وہ صحبت پور سے 2.5 سے 3 کلومیٹر دور ایک سنسان جگہ ہے. یہ گرلز کالج صحبت پور کی لیڈیز اتنی دور مسیں وغیرہ کیسے آئیں گی؟ اور یہ جو سڑک بنی ہوئی ہے اس کو بھی 4-5 ایسے خطرناک موڑ ہیں اور یہ سڑک جو ہے وہ بھی کچی ہے. اور یہ جو میرے عقب پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس کے ارد گرد، کالج کے ارد گرد یہ زمین نیچے ہے. اس پہ پانی صرف یہ برساتی اور یہ چاول کی سیمے کا موجود ہے. یہ چاول کی فصل ہے. جو بھی پانی چاول سے زیادہ بچتا ہے اس کی جو ریشہ ہوتا ہے وہ اس طرف نکال دیتے ہیں.
मैं आला हुकाम से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके इसके ऊपर सर्वे किया जाए और जो लेडीज़ बच्चियों को जो तालीम की तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ दूर की जाए और ये इतनी दूर वाक़ई कॉलेज के ऊपर सर्वे किया जाए और इनके ऊपर मद्देनज़र की जाए। कैमरामैन तनवीर अली सुमरो के साथ इरशाद अली नावड़ा, ज़िला सोबतपुर। नौशेरा फिरोज में वापटा सेपको का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। हजारों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता और तारें जब्त कर ली गईं। सैकड़ों लाइनमैन ऑपरेशन में शरीक हैं और बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। KPK हुकूमत सियासत में मसरूफ जबकि तलबा इल्म की दौलत से महरूम। ज़िला औरकज़ई के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखान में असातिज़ा और स्टाफ की अदम तैनाती के बाइस तालीमी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकीं। मज़ीद तफसील देखते हैं मलिक आमिर की रिपोर्ट में। औरकज़ई के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखान में असातिज़ा की अदम तैनाती, कॉलेज वीरान, तलबा परेशान। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इमारत में हू का आलम है। इल्म की दौलत से महरूम होने वाले मकामी तलबा दीगर इस्लाम में जाने पर मजबूर, जहाँ उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी अफराद का कहना है कि सिर्फ प्रिंसिपल तैनाती से कॉलेज में दाखिले नहीं होंगे, असातिज़ा और स्टाफ का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि हुकूमती सतह पर तालीम को आम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अमली इकदामात और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। औरकज़ई के शेखान डिग्री कॉलेज को आबाद करने के लिए तवज्जो न दी गई तो एहतजाज किया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।